نہیں میری کوشش ہوندی میں کسی دی دل آزاری نہ میرے کو ہوئے اگر کوئی ہو جائے تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے جب تک پھر میں معافی نہ مانگ لواں یا کوئی ایسی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں لوگ اس سے انسپریشن لیتے ہیں کہ اچھا یار ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں نامور لوگ ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں ندامت بھی ہوتی ہے تو بھائی غلطی کم سے کم کی جائے. وہ فیصلہ جلدی نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا نا آ کے کہ جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تو ڈیسیژن جلدی نہیں لے لینا چاہیے. وہ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک دوست نے کہا کہ فلاں نے یہ کہا تو میں نے غصے میں کہہ دیں کہ یار وہ نہیں چاہیے وہ میرے ڈرامے میں نہیں ہوں گی ٹھیک ہے. کھل کے شیئر کر سکیں آپ بات. دوسرے دن مجھے پتہ چل گیا کہ یار وہ بات جو مجھ تک پہنچی وہ غلط بات تھی وہ غلط تھی. پھر میں اس کو تلاش کرتا رہا ہوں جس کو میں جا کے معافی مانگی اس کے پاؤں پکڑ کے میں نے کہا مجھ سے غلطی ہاں وہ کہ معاف کر دیجیے. کون صاحب تھے یا صاحب تھی؟ فوت ہو گئی زمرد خان صاحبہ. زمرد خان صاحبہ اچھا اللہ کو پیاری ہو گئی. ان کے ساتھ کوئی غلط فہمی آپ کو ہو گئی؟ غلط فہمی کہ یہ اس نے یہ کہا یا ایسے اور بعد میں آپ باقاعدہ آپ نے پاؤں پکڑ کے جی میں نے محاورتاً کہہ رہی ہے حقیقت میں نے اس کو پہلے اس سے پہلے بہن نہیں کہتا تھا. اس دن میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بہن بنا لیا اس کو معافی مانگی کہ میری آپ بہن ہے مجھ سے غلطی ہو گئی غلط میرے تھا اطلاع آئی تھی تو آپ مجھے معاف کر دیں. آپ دیکھیے کہ معافی مانگنے والے لوگ جو ہیں یہی بڑے لوگ ہیں. کیا بات. سردار صاحب یہ فرمائیے کہ کون سی ایسی بات زندگی میں جب آپ مڑ کے دیکھیں تو آپ کو اداس کر دیتی ہو آج بھی اتنا ہنسانے والا لوگوں کو فنکار مگر اسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ پہ ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو جذباتی کر دیتی ہو آپ کو وہ یاد وہ بات وہ جدائی؟ ماں کی یاد آتی ہے. ماں سے بہت غیر معمولی محبت. کبھی کبھی جب میں تنہا محسوس کرتا ہوں پھر مجھے زیادہ شدت سے یاد آتی کہ وہ جیسا بھی تھا میں جو بھی تھا میں تو وہ ایک ماں جو تھی وہ ماں ہی تھی. کیا کہہ کے بلاتی تھی آپ مجھے؟ سردار کہتی سردار. ویسے میرا نک نیم مہندی ہے. ہاں مہندی بھی کبھی کبھی یا سردار ہی کہتی تھی. وہ مطلب کیا بتاؤں وہ تو ماں. بہرحال میں اپنی ماں دے پیر چوم کے نکلے ہاں ہمیشہ دعا لے کے نکلے. سب سے زیادہ کس موقع پہ یاد آتی ہیں؟ جدو کدی میری اولاد میرے نال تھوڑا جہا ادھر ادھر کر کے ویکھدے نے نا پھر مینوں اپنی ماں یاد آتی کہ یار تھانوں نہیں سی دینا کہ میں تے اپنی ماں نال یا اپنے پیو نال اس طرح نہیں جے کدھر تھوڑا ٹیڑھا پن دکھان تو پھر شدت نہ ماں یاد آتی کہ اج امی ہوندی تو پھر میں جا کے شکایت لانا ویکھ لا میاں کرن دے تو پھر وہ شکایت پھر اپنے تک ہی رکھ لی تھی کہ ٹھیک ہے یار تس کر لو بھی جو تس کرنا ہے. کوئی ایسی بات سردار صاحب جو آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جھجک کی وجہ سے کوئی دور چلا گیا کوئی رہا نہیں اگر آپ کہنا چاہیں آج کسی سے نہ کہہ پائے ہوں تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دور تو بس یہ والدین چلے جاتے دور بندہ کیونکہ بعض اوقات ہم جھجک میں اپنے والدین سے اظہار بھی نہیں کر پاتے. میرے والد صاحب مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ یار خدا نہ خواستہ مجھے جب کچھ ہوا تو پتہ نہیں تم کہاں ہوگے میرے پاس ہوگے کہ نہیں ہوگے. میری والدہ بھی سیم یہی کہا کرتی تھی کہ پتہ نہیں تم میرے کو ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. اور دونوں کی ڈیتھ میرے ہاتھوں میں ہوئی. میرے والد صاحب کی ڈیتھ میرے ہاتھ میں ہوئی. میری والدہ صاحبہ کی بھی مطلب میں یہاں تھیٹر کر رہا تھا تو تھیٹر کر کے میں گیا ہوں تو میں شجی جب جا کے کھڑا ہوں نا سر پہ تو میں نے کہا امی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تو آ گیا اچھا اللہ دے سپرد. یہ انہوں نے کہا یا آپ کو محسوس ہوا؟ کہا. اچھا. پھر میں ہاسپٹل لے کے مطلب جانا تھا گاڑی واڑی میں لے کے میں گیا بولے کہ اللہ کو پیارے ہو سکتے. کوئی خواب سردار صاحب جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اب اتنا کچھ کمایا اتنی شہرت سب کچھ مگر اس خواب کی عمر گزر گئی ہے وہ اب پورا نہیں ہو سکتا؟ شاہ جی میں پچھلے دنوں نا گھر کی رجسٹری لینی تھی میں نے وہ رجسٹری لے کے میں نے اپنے بیٹے کے سپرد کی. میں نے کہا یہ لو یہ امانت ہے. اسی طرح میرا باپ مجھے دے گیا تھا میں نے تمہیں دے دی تم نے آگے کسی اور کو دینی. اب اس کا جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے. خدا حافظ. یہ امانتیں ہیں ہم ایک دوسرے کے سپرد امانتیں کرتے چلے جائیں گے. میں نے ان کو دے دی وہ اپنے بچوں کو دے دیں گے. یہاں کسی کا کچھ بھی نہیں. یہاں ایک طویل آپ کی فہرست ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا جو لیجنڈز تھے افضال صاحب سے لے کے اس سے پہلے بھی اور پھر اس کے بعد امان اللہ صاحب تک بے شمار بڑے لوگ. ان میں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی بڑے نایاب لوگ تھے بڑے
پیارے لوگ تھے. آپ کے دل کے قریب طارق جوید صاحب, وہ ہم ڈرتے تھے ان سے, بھاگتا تھا میں, وہ مجھے مارتے بھی تھے پکڑ کے کہ یار تو میرے ساتھ کام کیوں نہیں کرتا. وہ میں جتنا بھاگتا تھا نا, وہ ایک دن پھر لاہور ہم آئے تو انہیں نہیں پتا تھا میں پیچھے کھڑا تھا ان کے, تو وہ جو اس وقت کی سٹار کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک اپنا پتر تیار کر کے لے آئے ہیں فیصل آباد, انہوں جڑے مرضی رول چپا کے زما لینا. وہ منڈے کا نام سردار کمال ہے. وہ مجھے اتنی ندامت ہوئی, وہ جو بھاگتا رہا ان سے میں یار یہ تو مجھے تیار کر رہے تھے, اور میں کتنی, تو میں بھاگتا رہا کہ میں, اور یہ کتنی محبت کرتے تھے, وہ کتنی محبت کرتے تھے. وہ جب مطلب زبان کے کڑوے تھے, جب پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار یہ دل کے کچھ اور ہیں, پھر میں نہیں پیچھے ہٹا ان سے. تو طارق جاوید صاحب آپ کے دل کے سب سے زیادہ؟ جی طارق جاوید صاحب, مستانہ صاحب میرے استاد محترم. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ جو واقعہ آتا ہے کہ مستانہ صاحب کے ساتھ پولیس نے ایک مرتبہ بدسلوکی کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تھیٹر جی اسی کی بات, درست ہے؟ جی درست ہے جی. اسی کے بعد انہوں نے بالکل یہ کنارہ کشی کر لی تھی, پھر وہ ملے نہیں کسی کو. بلکہ میں, لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے تو وہ اس طرح سے, یہ ساری غلط باتیں. وہ ان کا گھر تھا کہ اقبال ٹاؤن میں, انہوں نے سیل کر دیا, وہ جتنے کا سیل کیا اس سے زیادہ پیسے ان کو بھجوائے گئے مستانہ صاحب کو. اچھا, مستانہ صاحب وہ پیسے لے کے تو اس کے پاس چلے گئے کہ بھائی میرے تیرے جو زبان ہوئی تھی وہ اتنے پیسوں ہوئی تھی, اوپر والے کو بھیجے تم نے, یہ سوچ کے میرے حالات ٹھیک نہیں, میں نے ڈرامہ چھوڑ دیا. نہیں کچھ نہیں, اللہ کے دیا میرے پاس سب کچھ ہے, جتنے کی میری تیری زبان ہوئی میں نے اتنے پیسے لینے ہیں. جب یہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ بدسلوکی کا, اس وقت آپ سب کے علم میں تھی, یہ بات آ گئی تھی؟ جی جی, وہ اس دن سارے تھیٹروں پہ ہوا نا. تو کبھی پولیس نے یہ کوشش کی کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا کام تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے, اور اگر فرض کی ادائیگی کے دوران اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو جا کے اپنے فنکاروں سے معافی مانگنی چاہیے, کبھی کوشش کی؟ نہیں, کسی نے کیا کرنی تھی, کوشش کیا کرنی تھی. وہ چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے مستانہ صاحب, پھر نظر ہی نہیں آئے. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لاسٹ جب انہوں نے اپنے بھائی جاوید صاحب, ان کے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں اگر میرے بارے میں کسی میڈیا والے کو پتہ چلا یا میں جس حالت میں ہوں ہسپتال میں بھاگ جاؤں گا, کسی کو نہیں بتانا. میں بالکل اس دنیا سے ہی بھاگ گئے. آپ کی اس واقعے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی مستانہ صاحب سے؟ جی نہیں ملے, نہیں, میں کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ سے بھی نہیں ملے؟ کسی کو بھی نہیں ملے. اتنا انہوں نے دل پہ اثر کسی کو بھی وہ جب ہی پتہ چلا جب وہ دنیا سے چلے گئے. میرے خیال میں اسی نوٹ پہ آج پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سردار صاحب, آپ تشریف لائے, اور آپ سے مل کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے. مجھے بہت زیادہ اور طرح کا شو کیا آج, ہم نے چاہا آپ سے بہت مزے کی باتیں ہوں. آپ کی وجہ سے ہمیں بھینسیں یاد آ گئیں. تینوں لے کے دینی پڑی کدی, اور یہو جی مجھ نو ساری زندگی کھڑ نصیب نہیں, یہو جی مجھ نو ہریاں انکاں لوا کے تو سوکے پٹھے کھوا رہے تھے. تھینک یو سو مچ سردار صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور 2 اشعار پر ہمیشہ کی طرح پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پرانی غزل ہے بہت,